حق پہ تم نے کام ایسا کر دکھایا، شہدائے کربلا سے اپنے وعدوں کو نبھایا۔ اے جوانوں عہد سازو، اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ پرصدارے کربلا تھے، رونق فرش اجا تھے، عاشق خاک شفا تھے، ساجد رب اولا تھے، شاہدی پر رونے والوں اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ تم جلوسوں میں عزا کے چلنے والے آگے آگے، سوگواروں کو بچا کر سہ گئے خود بم دھماکے، راہ حق کے جان سارو اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ تم مؤذن تم دعائے سیدہ کی ہر زمانے میں تجلی، عصمتوں کے پاسداروں اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ بن تمہارے کیا بہاریں، کیسے نغمے کیا ترانے، چشم نم ہے لب پہ آہیں، ہم ملیں گے کب نہ جانے، پاس اپنے اب بلا لو اے شہیدوں تم جہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ تم کہاں ہو؟ وعلیکم السلام. میری آواز
صاف طریقے سے آپ تمام ساتھیوں تک پہنچ رہی ہے؟ اور باقی اوورسیز جو یونٹس ہیں وہاں ذرا معلوم کریں تو پھر میں بسم اللہ کروں. میسیجز آ رہے ہیں, آواز آ رہی ہے تو صحیح. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. MQM یونائٹڈ کنگڈم UK کے تحریکی ساتھیوں, ذمہ داروں, ماں بہنوں اور آپ کے توسط سے اس وقت ساتھیوں نے بہت تیزی کے ساتھ اس UK کے جو آج کا قرآن خوانی اور وہ فاتحہ خوانی, یعنی آپ کو معلوم ہے آج 15 دسمبر 2018 کی تاریخ ہے, ہفتے کا دن ہے. آج سے ایک دن قبل اور آج سے ایک دن بعد تو ایسے واقعات پاکستان کی تاریخ میں ہوئے جن کو بدقسمتی سے کیونکہ یہ صالحات ایسے تھے جس کا تذکرہ پاکستان کی خصوصاً نئی نسل کو اور عموماً عوام کو 45-46 سال پہلے جو حادثہ رونما ہوا,
المناک یعنی کسی ملک کا ٹوٹنا اس سے بڑا حادثہ سانحہ اور کیا ہو سکتا ہے انسانی تاریخ میں. لیکن نہ تو 16 دسمبر سانحہ مشرقی پاکستان، سقوط ڈھاکہ، فال آف ڈھاکہ، اس کا کہیں تذکرہ آتا ہے، نہ نئی نسل کو اس بارے میں بتایا جاتا ہے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے، جبکہ جو اصل پاکستان تھا، جس کو 22 اگست 2016 کو میں نے جو مظالم مہاجر عوام، بلوچ عوام، پشتون عوام اور غریب عوام پہ ڈھائے جا رہے ہیں فوج کی جانب سے، اس پر ماورائے عدالت ان کا قتل ہو رہا ہے، انہیں لاپتہ کیا جا رہا ہے، والدین کے سامنے بچوں کو گرفتار کر کے بھوک ہڑتال ہو رہی تھی کراچی پریس کلب میں، حالت بہت غیر ہو رہی تھی ساتھیوں کی. تو تقریر کے دوران قدرتی طور پہ مجھے خیال آ گیا کہ یہ پاکستان جس کا ہم زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ پاکستان تو مرد آباد ہو گیا، مر گیا، جس کے معنی آج تک نہ فوج سمجھی ہے، نہ پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر سمجھے ہیں، نہ اینکر پرسن سمجھے ہیں، نہ پولیٹیکل اینالسٹ سمجھے ہیں، نہ پاکستان کی ریلیجس پولیٹیکل پارٹی سمجھی ہیں. آؤ دو ہاتھ کر لیتے ہیں، تم جیتے تو ہم تمہاری جیت کو مان لیں گے، اور اگر ہم جیتے تو تم ہماری جیت کو مان لینا. پاکستان بنانے اور پاکستان ختم کرنے، پاکستان سے علیحدہ ہونے کے معاملے کو باقاعدہ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کے ساتھ آپ کو دیکھنا پڑے گا. %54 ذرا غور فرمائیے گا، 100 میں سے 54% آپ نکالیں گے تو کیا بچے گا؟ یو کے ساتھی جواب دے دیں. 46. پاکستان کے قیام کے سلسلے میں جو برطانوی تسلط کے دوران سلطنت برطانیہ کے تحت جو انتخابات کرائے گئے یونائٹڈ انڈیا میں، ذرا غور فرمائیے، متحدہ ہندوستان میں، یونائٹڈ انڈیا میں، انڈیوائڈڈ انڈیا میں، تو دونوں الیکشنز یعنی پہلا الیکشن 1937، دوسرا الیکشن 1945، نتائج حساب کتاب کے تحت اٹھا کے دیکھ لیں کہ بھاری اکثریت سے پاکستان کے حق میں، بھاری اکثریت سے پاکستان کے حق میں صوبہ بنگال نے ساتھ دیا تھا، یا پھر دوسرے نمبر پر اگر ساتھ دیا تھا تو مسلم اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں نے مسلم لیگ کو کامیاب کرایا تھا، جس میں خان لیاقت علی خان شہید
यूनाइटेड इंडिया के पहले वजीर खजाना बने थे, पहले वजीर खजाना, फाइनेंस मिनिस्टर फेडरल। यहां गौर करने की बात यह है कि पंजाब जहां पाकिस्तान है, सूबा सरहद और सिंध, यहां मुस्लिम लीग को शिकस्त हुई थी 1945 के इलेक्शंस में जब फौज में पंजाब के लोग जो थे वो दरअसल सल्तनत बरतानिया के नौकर, उनके कुत्तों और घोड़ों को नहलाने वाले उनके खिदमतगार थे और फौज में भी थे। तो जैसे जर्नैलों के यहाँ पाकिस्तान में फौज के लोग माली भी होते हैं, बावर्ची भी होते हैं, खानसामा भी होते हैं, गार्डनिंग करने वाले भी होते हैं, कपड़े धोने और इस्त्री करने वाले भी होते हैं, बच्चों को जर्नैलों के लाने और ले जाने वाले भी नौकर होते हैं, मगर वो फौजी होते हैं। इसी तरीके से अंग्रेजों के नौकर जो थे, पंजाब की जो फौज थी, पंजाब की अक्सरियत जो थी, वो फौज की खिदमतगार और बरतानवी सल्तनत की खिदमतगार थी। उसको मालूम हो गया कि पाकिस्तान बनाने का फैसला बरतानिया ने कर लिया है, इंडिया को डिवाइड करने का, तो उसने पहली मर्तबा मुस्लिम लीग को दूसरे इलेक्शन में वोट दिए, लेकिन फिर भी अक्सरियत होने के बावजूद वहां अंग्रेजों की तैयार करदा यूनियनिस्ट पार्टी की हुकूमत बनी, मुस्लिम लीग की हुकूमत पंजाब में नहीं बनी। कोई माइकल तारीखदा मुझे चैलेंज करे कि मैं गलत कह रहा हूं तो मैं गलती मान लूंगा, उसका गुलाम बन जाऊंगा, वरना वो मुझसे मुनाजरा कर ले और मुझे शिकस्त दे दे, या तो मैं गुलाम बन जाऊंगा, और मुझसे शिकस्त खा जाए तो उसे फिर मैं गुलाम बनाने का तो कायल नहीं हूं, इस नजरिए ही के खिलाफ हूं, लेकिन वो कम से कम अपनी हार मान ले खुलेआम, अपनी शिकस्त को तस्लीम कर ले खुलेआम। तो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था अक्सरियत में बंगालियों ने, तो सल्तनत बरतानिया ने दरअसल इंडिया को डिवाइड नहीं किया था, बल्कि पंजाबी जर्नैलों को, पंजाबी फौजियों को उनकी खिदमत के सिले में, क्योंकि ये पंजाब के जो मौजूदा फौज है ये पाकिस्तान की फौज नहीं है, इस फौज का पाकिस्तान भी है और ये किराए की फौज है जो 1947 से आज तक किराए के ऊपर खिदमत अंजाम देती है। ऐसे फौज को जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगा तो वो खुद मुर्दाबाद हो जाएगा, इसलिए कि असल पाकिस्तान तो मुर्दा हो गया, नामो निशा मिट गया। जिसने बनाया था उसने नाम तब्दील करके बांग्लादेश कर लिया और पंजाबी नौकरों से, अंग्रेजों के गुलामों से आजादी हासिल कर ली। अब रह गया मुहाजिरों का मसला। बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाने का किरदार अदा करने वाले मुस्लिम अकलियती इलाकों के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का साथ दिया, पाकिस्तान और इस्लाम के नाम पर बेवकूफ बन गए, घर बार छोड़ दिया, 20 लाख जानों का नजराना दिया और लुटे पिटे चले आए कि हमने पाकिस्तान बनाया अपना वतन। न पाक मुहाजिरों को पाकिस्तान तस्लीम किया गया और जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था
بنگالیوں نے انہیں پاکستانی تسلیم نہیں کیا گیا، وہ جیتا انتخابات میں عوامی لیگ 71 کے الیکشن میں، فوجی جرنیلوں نے انہیں حکومت نہیں دی۔ بھٹو جو بڑا جمہوری اور انسانی حقوق کا چیمپئن پیپلز پارٹی کہتی ہے، اس نے بھی یہ کہا کہ ادھر میں ادھر تم۔ یہاں بھٹو کی ساری روٹی کپڑا مکان انسانیت سوشلزم وغیرہ سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ یہ موضوع نہیں میرا تھا، کیونکہ آج جو قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی ہوئی ہے وہ 14 دسمبر سانح علی گڑھ قصبہ کالونی کا واقعہ، یہ پاکستان کے عوام کو معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ پنجابیوں کو صرف وہ معلوم ہے جو پنجابی اسٹیبلشمنٹ ISI فوجی اسٹیبلشمنٹ سازش تیار کرتی ہے پنجابی عوام کو، ان کی آل اولاد کو، ہاں وہ برطانیہ، امریکہ، بیلجیم، فرانس، جرمنی، کسی ایسے بچے سے آپ پنجابی کے بات کریں جو جرمنی، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، جرمنی، آسٹریلیا، بیلجیم، UK، برطانیہ، کینیڈا میں، امریکہ کی کسی ریاست میں پیدا ہوا ہو، اس سے پوچھو پاکستان کے سیاست دانوں کا نام بتائیے یا جماعتوں کا آپ کو معلوم ہے؟ I don't know anything about anything. نہیں بتائے گا، لیکن اس سے بولے گا do you know MQM؟ oh terrorist 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 MQM الطف حسین، اس طرح بولیں گے، کیونکہ الطاف نہیں بولا جاتا، علی زیر کو زبر پڑھیں گے، زبر کو زیر پڑھیں گے، الطاف کو الطاف بولیں گے، اقبال کو اقبال بولیں گے، اور اسکول کو سکول بولیں گے۔ اور اب تو سارے جتنے بھی پاکستان کے میڈیا ہیں، بنگالیوں پہ تو الزام لگا دیا ملک دشمنی کا، لیکن آج جو پنجابی گردی، جو فوجی اپنے تحت گریٹر پنجاب کی سازش چائنا کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، یاد رکھیں اس پنجاب کا، پاکستان کا وجود تو مٹے گا، مٹ چکا ہے، لیکن جو جعلی نام رکھا ہوا ہے نا پنجاب کے لوگ فوجی جرنیلوں ISI نے کہ یہ پاکستان ہے، پاکستان تو 54% علیحدہ ہو گئے، 46 نے ووٹ نہیں دیے تھے، جنہوں نے ووٹ نہیں دیے تھے، جنہوں نے ووٹ دیے تھے پاکستان کے حق میں، وہ علیحدہ ہو گئے، تو کیا ملک باقی بچا 46 کا؟ ابے بھائی 46 کا ملک بچا؟ 46 کا کیسے بچ سکتا ہے؟ اور پھر 46 کے لوگوں نے تو پاکستان کے حق میں ووٹ ہی نہیں دیے تھے۔ بلوچستان تو پاکستان میں کبھی برطانوی سامراج میں انڈیا کا بلوچستان کبھی بھی حصہ نہیں رہا، آزاد بلوچستان رہا ہے۔ مجھ سے کون مجھ سے مکالمہ کر سکتا ہے؟ کون مجھ سے؟ یہ 2 ٹکے کے لوگ، ان میں سے کوئی ایک نام بتا دے جس نے پاکستان کی تاریخ میں کوئی کردار ادا کیا ہو تاریخی، جیسے لیاقت علی خان نے کیا، مولانا حضرت روحانی نے کیا، سر سید احمد خان نے کیا، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، بی اما کے HM اصفہانی، حبیب برادران، آدم جی، آغا خان، سر آغا خان، ان کے علاوہ ایک نام تو بتا دیں مجھے پنجاب سے، ایک نام،
اقبال کا نام بتاتے ہیں، اقبال کا 1939 میں اقبال اللہ کو پیارا ہو گیا تھا. اس کو کہتے ہیں کہ اس نے یعنی 17 سال پہلے 16 17 18 سال پہلے خواب دیکھا تھا پاکستان بنانے کا. یہ ایسا تاریخی جھوٹ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کے تمام تاریخ دانوں کو، پنجاب کے، مجھ سے کھلا مناظرہ چلو اسکائپ پہ کر لے، فیس بک پہ کر لے، فیس بک پہ کر لے، جس پہ چاہے وہ مجھ سے مناظرہ کر لے. اگر وہ ثابت کر دیں گے علامہ اقبال نے پاکستان کا لفظ کبھی استعمال کیا ہو ایک مرتبہ بھی، کبھی نہیں، پکے ہندوستانی تھے بھائی وہ. خدا کی قسم خان لیاقت علی خان، میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں، اسی فوج نے جو پاکستان کی فوج کہلاتی ہے، ایسی فوج کے جرنیلوں نے لیاقت علی خان کو بھارت کا ایجنٹ، امریکہ کا ایجنٹ اور ملک دشمن کہا تھا. خدا کی قسم، رسول کی قسم، قرآن مجید کی قسم، انہیں بالآخر فوج نے شہید کر دیا. قائد اعظم کو سلو پوائزن دے کر انہیں قتل کر دیا، اور محترمہ فاطمہ جناح کو قتل کر دیا. اب میں کہتا ہوں دو بڑے واقعات، یہ 12 مئی یاد رکھیے. 6 ستمبر مناتے ہیں لوگ اس لیے کہ فوج مناتی ہے، ISI مناتی ہے، فوجی پنجاب کی فوجی جرنیل مناتے ہیں، فوج مناتی ہے. 6 دسمبر کو کس بات کا دن مناتے ہو؟ اگر اس دن کوئی تم نے کارنامہ کیا تھا جو کہ نہیں کیا تھا، اس پر بھی مجھ سے ڈیبیٹ کر لو، ڈیبیٹ کرنا پڑے گی. میں پاکستان کے عوام کو بتاؤں گا کہ 1965 کی 6 ستمبر 1965 کی جنگ بند کرانے کے لیے 17 روز کے دوران کتنے امریکہ کی صدروں کے پاس فوجی جرنیل، سویلین سب گئے، پیر پکڑ کے بھیک مانگی کہ جنگ بند کر دو، جنگ بند کر دو. جنگ بند کروا دو، جنگ بند کروا دو. اللہ رسول کے واسطے ہم نوکر ہیں تمہارے، ہم برطانوی سرکار کے نوکر تھے. آج برطانیہ کے بجائے تم ہمارے آقا بن گئے ہو، کیونکہ تم برطانیہ کے بھی آقا ہو تو ہمارے بھی آقا ہو گئے. انہوں نے پاکستان کے لیے جنگ کس دن لڑی ہے؟ 48 میں کشمیر میں قبائلی پٹھانوں کو بھیجا، پختونوں کو، پشتونوں کو، یہ نہیں گئے. سیاچن کارگل میں پشتونوں کو، گلگت بلتستان کے لوگوں کو بھیجا، ہزاربال کے لوگوں کو بھیجا، پنجابی نہیں گئے فوجی. اور وہاں جب شکست ہوئی تو خدا کی قسم اس فوج نے اپنے فوجیوں کو لینے سے، جو مر گئے تھے انڈیا کے ہاتھوں، انہیں لینے سے انکار کر دیا. ان کی نماز جنازہ انڈین فوج نے پڑھائی. دوسرے، میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، یہ پروپیگنڈا اس چیز کا کرتے ہیں جہاں ہاتھ ہوتا ہے فوج کا. 6 ستمبر کو فوج نے شرارت کر کے وہاں قبائلیوں کو آگے پیچھے فوج، لیکن انڈیا کی فوج کو جب پتہ لگا تو ایوب خان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ یہ
इंटरनेशनल बॉर्डर खुल जाएंगे। बोला इंडिया कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता, चढ़ाई कर दी। ये नौकर कभी सही फैसला कर नहीं सकते। इन्होंने 200 साल अंग्रेजों की गुलामी की है, आज भी गुलामाना जहन है। यही फौज पाकिस्तान की थी जिसने उर्दून में जाके उर्दून से रियाल लेकर या जो भी वहां की करेंसी होती है वो लेकर बिलियंस के तादाद में साबरा शतीला में जो फलस्तीनियों कत्लेआम किया था, उससे ज्यादा बड़ा कत्लेआम पाकिस्तानी फौज ने फलस्तीनी मुसलमानों का किया। बंगाल में इन्होंने सिर्फ कत्ल ही नहीं किया, आबरू रेजियां भी की। ये मुसलमान फौज है, ये पाकिस्तानी फौज है। 12 मई का तस्करा वो करते हैं जो फौज के पक्के और पक्के वो एजेंट हैं, या जिनकी कोई जायज और नाजायज कराबतदारी है फौजी जर्नैलों से, वो करते हैं। इन जालिम सफ़ाकों से पूछो, इन जालिम और सफ़ाक फौजी जर्नैलों से पूछो, कभी क्या पूछो बताएं यूके के साथ ही गैस करना चाहता हूं, यूके के साथियों का इम्तिहान भी हो रहा है। कस्बा अलीगढ़ के हादसे का सानहे का कुछ नहीं, उसका भी छोड़ दो। 12 मई वाले वाक़े का कभी यह जिक्र करते हैं 16 दिसंबर को पाकिस्तान 2 लाख हो गया था, कभी जिक्र करते हैं? नहीं। अब आइए 14 दिसंबर 1986 को क्या तारीख थी? 14 दिसंबर तारीख को गलत मत करो। 14 दिसंबर को सुबह 6:30 बजे पहाड़ियों से कस्बा अलीगढ़, दोनों जगह पहाड़ियां हैं जहां पठानों पश्तूनों की अक्सरियत है। फौज ने हमेशा यही साजिश की है कि बलोचों का इलाका ढूंढा या पश्तूनों का इलाका ढूंढा और वहां से मुहाजिरों पे हमले करवाए बस्तियों पे, ताकि पठान मुहाजिर, बलोच मुहाजिर या पंजाबी मुहाजिर झगड़ा शुरू हो जाए। ये फौज की, मैं आपको देखिए बता रहा हूं तारीख, तो कोई आपने कभी किसी टेलीविजन पर कोई कल प्रोग्राम रात को देखा कि 14 दिसंबर है, आज अलीगढ़ में 6 घंटे तक मुहाजिर माओ बहनों, बेटियों, बेटों, बुजुर्गों, मासूम बच्चों को गाजर मूली की तरह 300 से जायद तो शहीद कर दिए और हजारों की तादाद में जख्मी हुए, अपाज हो गए। कभी कोई जिक्र करता है? बोलो बोलो। कोई नहीं करता भाई। कौन करता है? कोई एक भी गैरतमंद सहाफी या कोई मजहबी मौलवी नहीं है जो जिक्र करे? एक सानेहा, जिसे हम सानिया कहते हैं, सानिया नहीं तो आजादी हासिल की पंजाबी साम्राज्य से बंगालियों ने, वतन उनका था, उन्होंने लेके
اپنا وطن پاکستان نام رکھنا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ پاکستان کا مطلب پنجابستان ہے۔ یہ حقائق ہیں، حقائق۔ علی گڑھ کا کسی ٹیلی ویژن نے کل کیا تو بتا دو یار، اتنے لوگ دیکھتے ہو، مختلف ٹی وی چینل، کسی نے ذکر کیا؟ کسی ایک ٹی وی نے بھی نہیں دکھایا۔ 12 مئی کو فوج نے قتل عام کرایا تھا، خدا، رسول اور قرآن کی قسم۔ اس میں جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، ایم پی، خدا کی قسم یہ سب شامل تھے۔ اس میں عمران خان، مسلم لیگ، سب شامل تھے، سارے اینکر پرسن، کیونکہ افتخار چودھری ISI کا آدمی تھا۔ اور اس کے جو لانگ مارچ ہوتے تھے، لمبے لمبے جلوس نکلتے تھے، پورے وکلا برادری کے لیڈران ان کے ساتھ سفر کرتے تھے، جو کسی کو چائے کی پیالی تک نہیں پلائے اپنے کلائنٹ کو، تو وہ جہازوں میں ادھر سے ادھر کہاں سے سفر کرتے تھے، اللہ کی قسم سب کو آنے جانے کا ٹکٹ، کرایہ، منی، پیسہ، ہر چیز ملتی تھی۔ وہ ISI کی سازش تھی۔ میں نے جنرل پرویز مشرف کو بتایا، لیکن اس کی سمجھ میں اس لیے نہیں آیا کہ فوج میں وہ پنجابیوں کے درمیان رہا، اس کا ذہن بھی پنجابی ہو گیا، وہ بھی پنجابی ذہن کا ہو گیا۔ تو 12 مئی کو روتے ہیں علی گڑھ، وہ کیوں نہیں روتے؟ 31 اکتوبر 1986 کو حیدرآباد پکے قلعے میں جلسہ تھا، وہاں جلوس جا رہا تھا، سوراب گوڈ پہ فائرنگ کس نے کی؟ الزام لگایا کہ بسوں والوں نے فائرنگ کی، تو حساب لگا لو کتنے پٹھان مرے اور کتنے مہاجر مرے۔ اللہ کی قسم یہ سازش بھی ISI نے کرائی تھی، اور اس میں طالبان کے لوگ شامل تھے، جماعت اسلامی کے لوگ شامل تھے، اشفاق میمن DC اس میں شامل تھا، انتظامیہ، پولیس، حکومت سب شامل تھے۔ کوئی 31 اکتوبر کا ذکر کرتا ہے؟ سارے ہیں 31 اکتوبر کا؟ پکے قلعے میں 26 اور 27 مئی کو مائیں بہنیں قرآن اٹھا کے رو رو کے دعائیں کر رہی تھی، فریادیں کر رہی تھی کہ گولیاں مت چلاؤ، بہت لوگ مر گئے ہیں، لیکن ان پر بھی گولیاں چلائی گئی۔ سامنے پکے قلعے کا کوئی دن مناتا ہے؟ 30 ستمبر 1988 جب حیدرآباد میں بس کاریں مختلف علاقوں سے داخل ہوئی کرفیو کے دوران، اور پورے شہر میں پورے شہر میں فوجی چوکیاں لگی ہوئی تھی، ان کی موجودگی کے اندر گاڑیاں آئیں، اور 5-5:30 بجے شام کو جو لوگ تھے ان پر گولیاں چلائی۔ اس طرح حیدرآباد کے 200 سے زائد مہاجر، جو کوئی گاجریں، کوئی مولی، کوئی پیاز، کوئی پالک، کوئی سبزی، کوئی دال، کوئی کھانا، کوئی خوراک، کوئی گوشت، کھانے پینے کی چیزیں، پھل فروٹ لے کے اپنے بچوں کے لیے جا رہے تھے، ان سب کو قتل کر دیا، اور گاڑیاں آرام سے چلی گئی۔ 30 ستمبر کے قاتل اور ان کی
ISI آج بھی زندہ ہے اور جن سے قتل کروایا وہ بھی آج زندہ ہے. کبھی کوئی سانحہ 30 ستمبر جس میں 200 مہاجر مارے گئے اس کا ذکر کرتا ہے؟ سانحہ علی گڑھ کا کرتا ہے؟ کوئی 1964 میں ایوب خان نے سزا دی مہاجروں کو، پٹھانوں کو لے کر کراچی آئے اور حملہ کر دیا پورے کراچی بھر میں. سینکڑوں بیٹیوں کی عصمتیں تار تار ہوئیں، سینکڑوں لوگوں کو شہید و زخمی کیا گیا. 1964 کا قتل عام جو کیا گیا وہ کہیں بتایا جاتا ہے؟ اس بات کی مہاجروں کو سزا دے رہے ہو. یہ ہر اس آدمی کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کی تحریک میں شامل رہا، یعنی پاکستان کی تحریک میں ہمارے آبا و اجداد. تو ان کی اولادوں کو ختم کر دو. یہ ذہن لے کر آئے ہیں کہ ہم پاکستان کو سنواریں گے. اگر یہ سنوارنے میں لگ گئے تو فوجی جرنیل لوٹ مار کیسے کریں گے؟ ان کے عیش عشرت کیسے ہوں گے؟ اور جو 200 سال انگریزوں کی غلامی کی اس کا پھل یہ، اور ان کی آل اولاد کیسے کھائے گی؟ 12 مئی 12 مئی 12 مئی بس ایک 12 مئی بھی اس لیے یاد رہتا ہے کہ 12 مئی جو ہے وہ فوج نے ISI نے خود کرایا تھا. کوئی ڈیبیٹ کر لے، میں تو ثبوت میرے پاس ہے، میں ٹیلی فون پہ بتاؤں گا ثبوت تو کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے مہاجروں، یہ غداران قوم، مہاجروں کے غدار، مجھے تعجب، حیرت، افسوس ہوتا ہے تمام مہاجروں پر. کون سے تمام؟ ان تمام جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ چلتے ہیں جاتے ہیں. تم بھی قاتل کے ساتھ، غدار کے ساتھ گھومو گے پھرو گے تو تم بھی غدار ہوگے. یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو غدارو، ہم رہیں نہ رہیں یہ لکھ لو قلم سے کہ میرے چاہنے والے میرے زندگی میں یا میرے مرنے کے بعد تم سے، تمہاری آل اولاد سے اور مہاجروں پر ڈھائے جانے والے مظالم فوجی جرنیل ان کی آل اولاد سے ضرور لیں گے، ضرور لیں گے، ضرور لیں گے. 14 دسمبر کو جو قیامت، اب مہاجر دہشت گرد، مہاجر موری بنگلہ، ابے الو کے پٹھا، بے غیرتوں، بے شرموں. قاسم علی نے خوب کہا ڈائمنڈ منڈی کی پیداوار، بتا علی گڑھ کے قصبہ کے شہیدوں کے قاتل کیوں نہیں پکڑے گئے؟ ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ پکے سانحہ پکے قلعے کا کیوں نہیں کرتے؟ سانحہ 30 ستمبر کا کیوں نہیں کرتے؟ اور جو کیمپوں میں فائرنگ کی گئی وہ بھی 22 اگست، وہ بھی 22 اگست تھی جس دن میرے کیمپوں میں فائرنگ کی گئی. قدرت کو 22 اگست کو ہی میرے منہ سے نکلوانا تھا. اس دن فیصلہ ہو گیا. بعد میں سوچا کیوں نکلا، سمجھ میں آ جایا کہ الگ پاکستان تو یار تم نے صحیح کہا، تم نے تو جو علیحدہ ہو گئے انہیں مرد آباد کہا. پاکستان ہے ہی نہیں، جو پاکستان تھا وہ مرد آباد ہو گیا. تو آپ کون سے پاکستان کی بات کر رہے ہو؟ یہ پاکستان نہیں، یہ
पंजाबिस्तान है। पूरी दुनिया में चैलेंज करता हूँ, साथी सुन रहे हैं, साउथ अफ्रीका हो, बेल्जियम हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, सूडान हो, नेदरलैंड हो, यानी हॉलैंड हो, यानी कोई मुल्क आप निकाल ले वहां की, अगर एम्बेसी है तो, और अगर हाई कमीशन ऑफिस है वहां जाके देख ले, आपको कोई पठान, सिंधी, बलोच, महाजन नजर नहीं आएगा। जैसे ही आप घुसेंगे आप हाई कमीशन या एम्बेसी में पाकिस्तान, ऐसा लगेगा पंजाब में आ गए। सारे पंजाबी बोलते हैं पाकिस्तानियत की बात करो। अबे तुम्हें और कोई पाकिस्तान में सिंधी नहीं मिलता, पठान नहीं मिलता, बलोची नहीं मिलता, मुहाजिर नहीं मिलता। अब कहेंगे वाजिद शमसुल हसन तो मुहाजिर था, तो वाजिद शमसुल हसन मुहाजिर था, उसने मेरा वाहिद, उसने कहा कि ये जुल्म हो रहा है, मेरा पासपोर्ट बनाने के लिए मेरा वो क्या होता है एक और जो बनता है आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, क्या और भी तो होता है कुछ ना क्या नहीं नाइको क्या, पाकिस्तानी के लिए कार्ड होता है। अच्छा कोई कार्ड होता है वो बनता है, वो कराने के लिए मेरा, उन्होंने ही पैसे अपने जेब से दिए थे, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। क्या फीस भाई, अब ये भी नहीं कर सकते हम, 100 पाउंड थी फीस, उन्होंने अपनी जेब से दी, और उंगलियों के निशान, सारी चीजें मैंने दी। ये चौधरी निसार मनूस जिसने फौरी ऑपरेशन करवाया था हरामजादे ने, इसका बेड़ा गर्क होगा, इसका बेड़ा गर्क, उसके खानदान का बेड़ा गर्क होगा। इंशाल्लाह भाई हो गया। और जो जो महाजरों के कत्लेआम में बिलवास्ता या बिला वास्ता शरीक का लीडर और जमाते रही है, उनकी औलाद तबाही 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 नस्ल दर नस्ल आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। यह फकीर की बद्दुआ है भाई। अल्ताफ हुसैन को लीडर मत समझो, अल्ताफ हुसैन फकीर है, फकीर बनशा इंसान है। जो मुंह से निकलता है खुदा उसे पूरा उसे जरूर पूरा करता है। आज तुम सी पैक, मैंने एक किताब में कहा था, ये सी पैक वो वाला पैक नहीं है जो शराब का पैक होता है, ये पैक वो वाला नहीं है जो पीएससी के होता है। सी वाला पैक इसको मत समझो। चाइना कॉरिडोर, चाइना क्या है, राहदारी क्या कहते हैं, पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक, ना सी पैक बताओ ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ओहो, सी पैक यानी चाइना पैक कर देगा इंशाल्लाह पाकिस्तान को, कर चुका है, ब्लैक लिस्ट में शामिल हो गया। 9-0 पे ताला डाला, मुल्क पे ताला लगेगा, ये कहा था, अल्लाह ताले लगना शुरू हो गए हैं, आज खोल दो। मैं खुदा से दुआ करूंगा कि पाकिस्तान के ताले खुल जाए मौजूदा, और इसका नाम बदलो पाकिस्तान का, या पाकिस्तान उनके हवाले करो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, खुशहाली करेगा। तुम उन्हें कत्ल कर रहे हो, उन्हें लापता कर रहे हो, और जो बेगैरत गद्दार है, अगर ये गद्दारी कमीने, सुअर की औलाद, शिमर की औलाद, यजीद की औलाद, ये गद्दार, इनकी गद्दारियों ने मुहाजिर पधारेदारों, मुहाजिर दुकानदारों, मुहाजिरों के बसे बसाए, भरे भराए, जमे जमाए घरों को विस्मार करवा दिया। इन गद्दारों पे बेरगराजी तेरी नस्ल दर नस्ल दर बदर मिलेगी, भीख मांगेगी, रुसवाई होगी तेरी और तेरे खानदान
की फकीर की बद्दुआ आई है तुझे। तो मैं कहता हूं महाजरों, अरे गद्दारों से अगर उनका गिरबान नहीं पकड़ सकते तो भाग करना, साथ जाना आना तो छोड़ सकते हो। मैं बागैरत मुहाजिरों से जिनका बाप और माँ एक है उनसे कहता हूं कि उस आदमी से भी सलाम दुआ तर्क कर दे जो गद्दारों से मिले। यूके वाले खामोश हो गए। गद्दार का साथी भी गद्दार भाई, बिल्कुल विरोध। और ये असला के जो गोदाम निकाल के कल कन्वीनर डॉक्टर नदीम एहसान ने दिखाया था ना आपको, कितनी अच्छी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपकी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने। इस तरह तो किसी राब्ता कमेटी ने आज तक इतनी अच्छी प्रेस ब्रीफिंग नहीं की। क्या ख्याल है साथियों? पेंडू प्रोडक्शन का पोस्टमार्टम हुआ है कल। तो मेरे साथियों ये अल्ताफ हुसैन के लाइन ड्रॉप हुई है, चंद मिनट में अल्ताफ भाई की खिताब दोबारा शुरू हो रहा है। आप लोग सब लाइन पे रहिए, चंद मिनट में दोबारा खिताब शुरू हो रहा है। वालेकुम सलाम। लाइन ट्रिप हो गई थी। आईएसआई वाले तो हर जगह बसते हैं ना। हेलो, मेरी आवाज आ रही है साथियों? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, आवाज आ रही है? हेलो, जी भाई,
भाई आ रही है। ये रिप्लाई आ रहा है कि आवाज़ आ रही है। जी आवाज़ आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ, तो कहाँ लाइन ड्रॉप हुई थी? रास्ता कमेटी ने बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की भाई, वीडियो ब्रीफिंग दी भाई। राब्ता कमेटी ने हकाइक बताए, ये असला निकालते हैं इतना, और खुद कह रहे थे कि कई दिन कानून नाफिज करने वालों से जंग के लिए काफी था। मैं फौज को पेशकश करता हूँ, फौज को पेशकश करता हूँ। आईएसआई वालों सुन लो, खुदा की कसम, तुम 25% असला मुहाजिरों को दे दो, 75% तुम पूरे पंजाब में बांट दो और फौज को दे दो। हम 25% में लड़के या मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, या तुम्हें खत्म कर देंगे, इस दुनिया से मिटा देंगे। हेलो जी भाई भाई। झूठे मक्कारों, अय्यारों, एक तरफ असला दिखाते हो, दूसरी तरफ कहते हो कि सबूत नहीं मिला। अबे उल्लू के पट्टों, तुमने भी इल्जाम क्यों लगाया था? किसी मजहबी जमात ने इल्जाम तो हर मजहबी जमात ने क्यों पे इल्जाम लगाए? इसलिए कि आज मैं अलल ऐलान कहता हूं कि पाकिस्तान में मौजूद मजहबी जमातें उलमाए कराम की 99% 9% अक्सरियत उलमाए सू है, यजीद के दरबारी ये मुल्ला है, उलमाए सू है। 0.1% जो है उनके लिए पाकिस्तान में रहने की जगह नहीं है, उन्हें दियारे खैर में जाना पड़ता है अपने बाल बच्चों की जान के माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इसी तरह लिखारी, कलमकार, एंकर पर्सन, ये पाकिस्तान की नाजायज हुक्मरान फौज के नाजायज औलाद या तखुम रखते हैं, जो एमक्यूएम को गालियां तो देते हैं, लेकिन जो लिखारी सच लिखने वाले हैं वो आज जिला वतनी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कोई सच्चा लिखारी, एंकर पर्सन, एक जर्नल, अब शुएब अमजद का नाम आज मैं बता रहा हूं, इसका किस्सा बताऊंगा। इस उल्लू के पट्टे का, हराम ज़ादे का, ये गालियां मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये हराम ज़ादा है, ये उल्लू का पट्टा है, ये जो ये पाकिस्तानियत की बात करता है, इसका मैं कैरेक्टर बताऊंगा सबूत के साथ, और हर फौजी का मैं बताऊंगा किया जट्टा। रिजवान अख्तर 30 अरब रुपए लेके भाग गया, कियानी कहाँ है? कियानी का भाई कहाँ है? तुम सियासतदानों का हिसाब करते हो, एहतिसाब करते हो, फौजियों की अकाउंटेबिलिटी करने वाला कोई नहीं है। फौजी आइन और कानून से मावरा कैसे हैं? वो मुल्क चल ही नहीं सकता। लिख लो आज तारीखी जुमला, वो मुल्क चल ही नहीं सकता जिसकी फौज वहां के आइन और कानून से मावरा हो, उसे एक्सेप्शन, एग्जम्पशन हासिल हो, वो मुल्क तबाह हो जाया करते हैं। लिख लो, ये कहीं और नहीं मिलेगा, ये कहीं और नहीं मिलेगा। ये जुमला पाकिस्तान की फौज आइन और कानून से मावरा है। लाल मस्जिद का रो रो के तस्करा करते हैं, अलीगढ़, साना अलीगढ़ कस्बा का जिक्र क्यों नहीं करते? मुझे नहीं मालूम कल
انہوں نے قصبہ علی گڑھ کی ایک فلم دکھائی، اس میں ایک عورت رو کے کہہ رہی ہے انگلی اٹھا کے، یہ میرے بچے کی انگلی ہے۔ وہ سین پتہ نہیں کیوں کاٹ دیا، شاید کوئی ٹیکنیکی کوئی ایسی چیز ہو جو ویب پہ یا فیس بک پہ نہیں جا سکتی ہو، وہ کاٹ دی کہ یہ میرے بچے کی انگلی ہے، یہ میرے بچے کا فوٹو ہے، جواب دو میرا بچہ۔ اس طرح کاٹا تھا علی گڑھ قصبہ پہ۔ 14 دسمبر کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج، اور 16 دسمبر کے شہیدوں کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے 7 لاکھ اردو بولنے والے بھی وہاں شہید ہوئے ہیں، اور فوج تو ہتھیار ڈال کے آ گئی وہاں پہ، لیکن 2.5 لاکھ محصورین پاکستان جنہیں عرف عام میں بہاری کہا جاتا ہے، اور ضیاء نے کہا تھا یہ بہاری نہیں بھکاری ہے، یہ فوجی سوچ ہے۔ آج تک کوئی سوال نہیں کرتا اینکر پرسن، کوئی اینالسٹ سوال نہیں کر سکتا، آج تک نہیں کرتا کہ روہنگین مسلمانوں کی بات کریں گے، صومالین ہر جگہ کے مسلمانوں کی بات کریں گے، کشمیر، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کشمیر میں آزادی کے بعد سے لے کر، یعنی کہ ڈویژن کی آزادی تو ہندوستان کو ملی ہے، ہمیں تو غلامی ملی، غلامی پہلے بھی تھی، پہلے انگریز کی تھی، آج انگریز کے نوکروں کی غلامی ہم سہ رہے ہیں، پنجابی جرنیلوں کی، پنجابی عوام بھی، غریب عوام بھی، غریب مزارین بھی جھیل رہے ہیں، غریب سچے لکھاری بھی جھیل رہے ہیں، سچے صحافی بھی جھیل رہے ہیں، پنجاب کے بھی غریب عوام جھیل رہے ہیں، سندھ پورا غلام، بلوچستان پہ قبضہ، تو میں بتانا چاہتا ہوں سرحد پہ قبضہ، پی ٹی ایم اٹھی تھی پشتونوں کی جگار کی موومنٹ، اس کو فوج نے اپنے جو مشران وہاں کے ہوتے ہیں، جو وہاں کے ایجنٹ ہوتے ہیں فوج کے، ان کے ذریعے دباؤ وباؤ ڈال کے سب ٹکڑے پکڑے کر دیے پی ٹی ایم کے۔ حالانکہ پختونوں کی بیداری اپرائزنگ جو تھی وہ ایک بڑی امید کی کرن ہو گئی تھی، ادھر سے بلوچ سرمچار لگے ہوئے ہیں، بلوچوں کو سلوٹ کرتا ہوں، وہاں جو آج تک ڈٹے ہوئے ہیں انہیں سلوٹ کرتا ہوں، جس طرح 9 دسمبر کو میری ماں، بہنیں، بزرگ، نوجوان، ملینیلز اور یوتھ، میرے پیارے پیارے یوتھ جوان بچے نکل کر 9 دسمبر یوم شہداء منانے گئے، میرے بچوں، میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں اور میرے یوتھ، میرے ملینیل، تم کو میرا بہت پیار، سلوٹ، سلام، شاباش شاباش، جو گرفتار ہوئی مائیں بہنیں ساتھی، ان کو حکومت کو سلام سلام۔ پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفرانی کا خون رنگ لا رہا ہے، شہیدوں کا خون رنگ لا رہا ہے، بیداری پیدا ہو رہی ہے، مہاجروں میں نہ صحیح تو دنیا میں تو ہو رہی ہے، تالے لگا رہے ہیں پاکستان کے اوپر، اور عمران خان وزیر اعظم بولتا تھا میں خودکشی کر لوں گا، یہ خودکشی کیا کرے گا، اس کی تو یعنی گھبراہٹ میں جب کوئی سامنے سے اپنی بالنگ پہ تو بڑا ناز تھا، جب سامنے سے کوئی تیز بالر کرتا تھا سالے کا دل دھڑ دھڑ کس طرح کرتا تھا، سالے کی کبھی نہیں پھٹ جاتی تھی۔ یہ ڈرپوک بولے گا خودکشی بہادر لوگ کیا کرتے ہیں، میں خودکشی کر لوں گا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، آج جگہ جگہ جا کے، اور چلا نہیں جاتا اس سے تو فوج کا جرنیل جاتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف ہر جگہ،
میں ساتھ میں ہوں، اس کے پوری فوج اس کے ساتھ ہے، اردن میں بھی بھیج دیں گے، بحرین میں بھی بھیج دیں گے، سعودیہ میں بھیج دی ہے، یمنیوں کو مار کے ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا، یہ کرائے کی فوج ہے، اسے بلا لو۔ پہلے امریکہ کو مارنے، روس کو مارنے کے لیے امریکہ کے غلامی کی، اس کے نوکر بنے، اس کے کرائے کے فوجی بنے، آج روس کے پاس بھاگ رہے کہ امریکہ کو نکالنا ہے، ہم روس کے نوکر بننے کے لیے تیار ہیں، ہمیں ڈالر دے دو، ہمیں ریال دے دو، اور ہم روس کی کیا ہے وہ کرنسی، روبل دے دو، روبل دے دو ہم کو۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، 16 دسمبر کو آپ بھی دعا کر کے میسوری نے پاکستان کو اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کیجئے، اور دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس قابل کر دے۔ خدا کی قسم، میری زندگی میں مہاجروں کو حقوق مل گئے تو میں ایک ایک میسور پاکستانی کو خود جا کے لے کر آؤں گا پاکستان نہیں، اپنے آزاد ریاست کے اندر۔ اور میں کہہ رہا تھا، میں چیلنج دیتا ہوں کہ 1947 سے لے کے، یعنی ڈویژن سے لے کے آج تک کشمیر میں اتنے کشمیری نہیں مارے گئے، شہید ہوئے جتنے کہ پاکستان کی فوج نے بلوچوں اور مہاجروں کو قتل کیا ہے، پشتونوں کو قتل کیا ہے، اتنے تو کشمیری ہندوستان کی فوج نے نہیں مارے۔ یہ میرا چیلنج ہے، چیلنج ہے، چیلنج ہے۔ حساب لگا لو۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کیلکولیٹر لے کے، کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کیلکولیٹر، میں نے کہا حساب کتاب کرنا سیکھ لو۔ 54% اصل پاکستان تو گیا، اب کون سا پاکستان ہے؟ پنجابستان ہے۔ اب انگریزوں کی فوج کی حکومت ہے، انگریزوں کی غلاموں کی حکومت آ گئی ہے، انعام کے طور پہ انہیں پاکستان دیا ہے، ڈویژن کر دیا برطانوی سلطنت نے اپنے مفاد کی خاطر کہ ہمارے نوکر ان کے سر چھپانے کی جگہ رکھو تاکہ امریکہ کو، برطانیہ کو، اور برطانیہ اور امریکہ کے ایجنٹ سعودی عرب کو، اردن کو، یا جو امریکہ اور برطانیہ کے غلام ہیں ان کو جہاں جہاں فوج کی کرائے کی فوج کی ضرورت ہو تو خدمت کے لیے حاضر ہے۔ اور ایڈورٹائز بھی آج کل آ رہا ہے پوری دنیا میں، قسم خدا کی اتنے بے غیرت ہو گئے یہ فوجی کہ اب ایڈورٹائز دے رہے، اللہ کی قسم، کہ ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں پوری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، کرائے پہ لے لو، کرائے پہ لے لو۔ کتنے فوجی جائیں گے؟ فی فوجی اتنا، لے لو، کرائے پہ لے لو، لے لو۔ قدرت کا جب ڈنڈا چلے گا نا پھر تمہیں پتہ لگے گا۔ پہلے 93 گئے تھے، اب پوری فوجی جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ کیوں نہیں اینکر پرسن سانحہ پکا قلعہ، سانحہ 30 ستمبر، سوراب گوٹ کا سانحہ، علی گڑھ قصبہ کا سانحہ، سانحہ مشرقی پاکستان میں مہاجروں پہ جو ظلم ہوا، میسورین جس طرح فاقہ کشی کی، بیماریوں کی، قصبہ پرسی کی زندگی ریڈ کراس کے 66 کیمپوں میں آج تک زندگی گزار رہے ہیں قصبہ پرسی کی، ان کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ کہاں گئے مولوی تمہارا اسلام، تمہاری دینی تعلیمات؟ دل تو چاہ رہا ہے کہ تمہیں گالیاں دوں، لیکن گالیاں دینے کی اجازت اتنی ہی بھی نہیں دی ہے گھر والوں نے، ورنہ تو تمہیں تو گالیاں دینے کا وہ دل چاہ رہا ہے جو سنو گے تو کسی ڈکشنری میں وہ گالی نہیں ملے گی تمہیں۔ بولو اینکر پرسن، بولو تجزیہ نگارا، الطاف حسین لندن، کیا بولتے الطاف حسین لندن ختم، بولو چیخ چیخ کے بولو،
بیٹا اللہ کا ڈنڈا بڑا تگڑا ہوتا ہے، یاد رکھو. جو تم زبان سے اور ہاتھ سے چلا رہے ہو، اللہ کی لاٹھی جب پڑے گی تو پھر جب چلاؤ گے، بے غیرتوں شرم نہیں آتی؟ تم بے غیرتوں کو، تمہاری ایک ایک چیز سب لوگ نوٹ کر کے رکھے. میں تمام کارکنوں ذمہ داروں سے کہتا ہوں، جو اینکر پرسن مہاجروں کو، ایم کیو ایم کو گالی دے، اس کا نام پتہ ہر چیز ڈھونڈ کے رکھو. وقت آنے پر جب حساب لیا جائے تو پھر یہ کہیں گے سارے پولیس والے مار دیے. ہاں مار دیے، کل لو کیا کرو گے؟ جن کے 3 دن بچوں کو مارا، انہوں نے ان کے کسی بھائی نے جا کے مار دیا تو وہ تو ماریں گے. یہ تو شرعی حکم ہے، کیا تو شرع کے مطابق کیا، قرآن کے حکم کی تعمیل کی، اور ہم بھی قرآن کے حکم کی تعمیل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مہاجروں میں بیداری پیدا کر دے، خاص طور پہ اوورسیز میں رہنے والوں. اب میں آتا ہوں اصل مسئلے کی طرف. اس کے علاوہ جس کے لیے میں نے یو کے کا اجلاس بلایا تھا، پھر میں نے کہا نہیں، میں پوری دنیا میں میری آواز اگر جا رہی ہے تو جانے دو، پوری دنیا بھی سن لے. میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. ایک واقعہ یہ ہوا، کسی جگہ انتہائی پیسے کی ضرورت پڑ گئی اور میرے پاس پیسے نہیں تھے. میں نے کہا 10,000 پاؤنڈ کی مجھے فوراً ضرورت ہے. بھائی آفس کا کرایہ کتنا ہے، آفس کا کونسل ٹیکس کتنا جاتا ہے، روڈ ٹیکس کتنا جاتا ہے، صفائی ٹیکس کتنا، ایک خرچہ نہیں ہے بھائی، لاکھوں خرچے ہیں. بجلی، گیس کا بل، یہ وہ. تو مجھے چاہیے تھے، لیکن سب نے بڑی محنت کی لیکن نہیں ہو سکا. کہنے لگے بینک والے پرابلم کر رہے ہیں، ہم پیسہ بھیجتے ہیں بینک والے نہیں دیتے. مجھے بہت پریشان کی کیفیت میں دیکھ کے افتخار ایک لفافہ لے کر آیا. افتخار ایک لفافہ لے کر آیا اور اس نے مجھے دیا کہ یہ رابطہ کمیٹی نے دیا ہے، یہ گلک کے پیسے ہیں. میں نے کہا کون سے گلک کے پیسے؟ کہنے لگے کچھ لوگ بینک میں نہیں بھیجتے، وہ آفس آتے ہیں تو کوئی 10 پاؤنڈ، کوئی 15 پاؤنڈ، کوئی 20 پاؤنڈ، کوئی 25 پاؤنڈ، کوئی 30 پاؤنڈ دے کے چلا جاتا ہے. اس میں تقریباً کوئی 750-800 پاؤنڈ تھے. اور میں نے لیا، میں نے کہا یہ تو لے کے جا، یہ تو ارجنٹ بھر دے بل جا کے. اس پہ مجھے پھر خیال آیا کہ یار اگر تم بینک نہیں بھیج سکتے یو کے والوں، تو یہ تو کر سکتے ہو کہ ایک دن، کسی دن بھی 1 گھنٹہ اگر آنے کا لگے گا، 1 گھنٹہ جانے کا لگے گا، 20-25 پاؤنڈ گلک میں ڈال کے اپنا نام لکھوا کے رسید لے کے چلے جاؤ. یہ بھی نہیں کر سکتا تم لوگ. تم لوگ کہتے ہو جان دے دیں گے، تم لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے. اگر تم یو کے والو، تم امام سے اپنی ذمہ داری 10, 15, 20, 25, 30 پاؤنڈ، میں نے کہا 1-1 پاؤنڈ جمع کرو. خدا کی قسم کوئی مشکل کام نہیں ہے. 1-1 پاؤنڈ جمع کرو، 1-1 پاؤنڈ جمع کرو، 1-1 پاؤنڈ جمع کرو. 30 پاؤنڈ ہو جائیں گے یار، پتہ بھی نہیں چلے گا، جیب پہ بوجھ بھی نہیں پڑے گا. اگر تم لوگ سپورٹ صرف یو کے والے کریں تو میرے آفس کا خرچہ تم لوگ نکال سکتے ہو. اور میں آج پوری دنیا کے ساتھیوں کو بتا رہا ہوں، جو بھی جہاں جہاں ہم نے سیکیورٹی کے انتظامات کیے ہیں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں ساری سیکیورٹی ہٹا رہا ہوں. اور اگر میں مار دیا جاؤں تو بس دعائے خیر کرنا میرے لیے. میں اور کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس پیسے نہیں ہے دینے کے لیے.
मैं सिक्योरिटी हटा रहा हूँ अपनी। नहीं, फ्री में नहीं होती यहाँ की सिक्योरिटी। पाकिस्तान नहीं है ये कि जाली फौजी मिल जाए। करेंगे साथी। नहीं, खाली यूके वालों का आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अमेरिका वाले कहते हैं हमने 10,000 पाउंड जमा कर लिए थे, हमने 20,000 कर लिए थे, वो बैंक वालों ने वापस कर दिए। अबे भाई 5,000 किसी भी अमेरिका में इतने स्टेट्स हैं, स्टेट्स के लोग कोई किसी एयरपोर्ट पर चले जाओ, कोई महाजन नजर आए उसको दे दो ये लिफाफा, इस नंबर पे दे दें, अपना नाम बता, आप फोन कर दें, वहां से इंटरनेशनल सेक्रेटरी से खुद कोई आएगा आपके पास, आपसे लिफाफा ले जाएगा। अमेरिका वालों कई तरीके हैं भेजने के, तुम भेजना चाहते ही नहीं हो। कनाडा वालों तुम भेजना नहीं चाहते, फिर बैंक के बहाने बनाते हो। साउथ वाले तो बिल्कुल कसमें खा खा के, यकीन दिला के प्रोग्राम तो अच्छे कर लेते हैं, जज्बात भी अच्छे, मगर माल के मामले में पता नहीं साउथ वाले सो गए बिल्कुल। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कहीं से कोई फंड जो है जो आया करता था, इसी तरीके से मिडिल ईस्ट से बिल्कुल खत्म हो गया। और मैं पाकिस्तान में रहने वालों से कहता हूं कि आप लोग अपनी मदद, आपके तहत चंद बाजियां जो जिम्मेदार रही हैं और आज तक वफा परस्त हैं, चुपके से उनके पास जाके अपने पैसे जो भी तुम जमा कर सकते हो उनके पास जमा करा दो। क्योंकि हम यहाँ से फोन करते हैं फला जगह फला शहीद साथी है, उसकी बच्ची की शादी होने वाली है, फला के बच्चे के दाखिले के पैसे नहीं है, फला जगह पे किराए का मसला हो गया है, फला बीमार है, उसके यहाँ दे दे। यहाँ से अभी भी अल्ताफ हुसैन के गरीब घर से आपकी मदद जारी है। मुझसे नहीं देखा जाता गरीबों की, अपने शहीद लवाहिकीन की हालत, लापता साथियों की कस्बा पुरसी की हालत मुझसे नहीं देखी जाती। मैं चीजें साथियों से कसम खा के पूछ लो, मैं चीजें बेच बेच के आज भी बरदात का सिलसिला मैंने जारी रखा हुआ है। एक मकान बेचा, दूसरा मकान बेचा, और कुछ मकानात यहाँ के लोगों ने, मेरे अपने लोगों ने जिनसे मैंने यकीन किया, उन लोगों ने कब्जा कर रखा है। इसकी तफसीलात सब आसिफ काजी को मालूम है, रेहान इबादत को मालूम है, साउथ के लोगों को मालूम है, लेकिन वो बताते नहीं है साथियों को। एक मकान बेचा, वो खत्म हो गए पैसे, दूसरा मकान बेचा, उसके पैसे भी खत्म होने को है, खत्म नहीं हुए लेकिन होने को है। पाकिस्तान से तो यहाँ कोई साथी ला नहीं सकता, तो तुम अपनी बाजियों के पास, चंद बाजियों को कि ये शोहदा के, ये असीरों के, ये असीरों की कोई मदद नहीं कर रहा, उनके लिए वकालत के लिए पैसे नहीं है। डॉक्टर प्रोफेसर हसन जफर आरिफ की शहादत के बाद वकला का सिलसिला भी खत्म हो गया। क्यों कि जो मैदान में आता है रेंजर्स वाले उठा के, ISI वाले उठा के उसे कत्ल कर देते हैं, शहीद कर देते हैं। इस फौज में अल्लाह जल्द से जल्द फौज में बिजली गिरा दे, फौज में अजाब भेज दे, फौजी आप पारा और GHQ में जलजला आ जाए, तबाह कर दे। एक फौज में ताकतवर कोई फौज हमला कर दे।
لیتے ہیں, ان کی بیٹیاں لے لیتے ہیں, اپنی بیٹیاں دے دیتے ہیں ان کو, ان سے رشتہ داریاں بنائی نہیں ہیں انہوں نے, چاہے وہ بلوچ سردار ہو, چاہے سندھی سردار ہو, چاہے صوبہ کے پی کے پیسے والے لوگ ہیں, ان سے تو رشتہ داریاں کرتے ہیں, مگر غریب پٹھان پشتون, غریب ہزاروال, غریب بلتستانی, غریب ہزاروال بلتستانی ہو, گلگتی ہو, سرائکی ہو, کشمیری ہو, بلوچستان کا تو حال ہی مت پوچھو, جو ظلم بلوچستان میں انہوں نے فوجی نے کیا ہوا ہے. لیکن جو بلوچ عوام بہادری سے سامنا کر رہے, میں ان بلوچوں کو سلام پیش کرتا ہوں, اور جو بلوچ سردار بے غیرت بنے ہیں انہیں مردہ باد کہتا ہوں. اسی طریقے سے جو مہاجر, میرے بھائی, میرے ساتھی, مائیں بہنیں, بزرگ, بچے, ملینئل, تم لوگ نکلو بیٹا. میں نے بچوں کو دیکھا 9 دسمبر کو, میرا دل بہت طاقتور ہو گیا تمہیں دیکھ کر. چھوٹے چھوٹے بچے نعرے لگا رہے تھے, جنہوں نے مجھے کبھی نہیں دیکھا. کیسے دیکھتے, ان کی تو عمریں بھی ابھی 27 سال کی نہیں ہوئی ہیں, وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. شاباش میرے بچوں, میرے پیاروں, ملینیئلز, یوتھ, شاباش شاباش شاباش. تم لوگ بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہو. جو پرانے لوگ بال بچے والے 10 چیزیں سوچتے ہیں, تم لوگ بڑے بڑے کام کر سکتے ہو. ہمت پیدا کرو میرے بچوں, میرے ملینیئلز. تمہارے قائد اعظم نے کہا تھا سر سید یونیورسٹی, علی گڑھ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ سے خطاب کرتے ہوئے, کیا کہا تھا؟ اس وقت اسٹوڈنٹ کتابوں کو چھوڑ کر میدان میں آنے کی ضرورت ہے. میں بچوں تم سے کہتا ہوں کہ تم کتابیں نہیں چھوڑو, لیکن کتابوں کے ساتھ تم میدان میں آؤ, کیونکہ بڑے لوگوں سے اب وہ طاقت ان میں نہیں رہی ہے, ان میں وہ جذبہ اب نہیں رہا ہے, ان کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. آؤ تم میدان میں. لیکن میں نے بزرگوں کو بھی دیکھا 9 دسمبر کو, میں نے ماؤں کو بھی دیکھا, بہنوں کو بھی دیکھا. شاباش شاباش شاباش. اور ملینیئل اور یوتھ کو دیکھ کے تو مجھے اتنی خوشی ہوئی. میں نے کہا الطاف حسین, اب تم اطمینان کے ساتھ مر بھی سکتے ہو اگر اللہ کو تمہاری موت چاہیے تو, کہ یہ میرے بچے جو ہے مہاجر نام کو مرنے نہیں دیں گے, اور ان کے حقوق دلا کے رہیں گے میرے بچے. شاباش. تم لوگ مہاجروں اپنے سانحات کو یاد رکھنا. میں نے ابھی تو نیو کراچی, نارتھ کراچی, گولڈن ٹاؤن, شاہ فیصل کالونی, گرین ٹاؤن, کون سے بستیاں ہیں نارتھ کراچی, نیو کراچی, کون سی بستیاں ہیں, ناظم آباد, لیاقت آباد, کون سی بستیاں ہیں جہاں پر حملے نہیں کیے گئے. پنجابی پختون اتحاد جو ISI نے بنائی تھی, پختون لوئی جرگہ جس کو بنایا تھا ISI نے. یہ NP میں بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں, اور ISI کے پے رول پر وہ لوگ بھی ہیں جو رکشہ چلاتے تھے, پیٹرول پمپ پہ کام کرتے تھے, آج کھرب پتی ہیں. بے غیرت ہر قوم میں ہوتے ہیں, مہاجروں میں بھی ہیں. یہ جو جتنے فوج کے آگے لیٹے, تمہیں شہیدوں کے قبرستان جا کے فاتحہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. بے غیرتوں, انہوں نے جان دے دی, تم نے نظریہ بھیج دیا, تم نے قائد کو چھوڑ دیا. بے شرم عرض کہتے ہو کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ قائد یہ کہیں گے. او بے الو کے, تم قرآن اٹھا کے بولو کہ تم کو نہیں پتا تھا منزل کیا ہے. اپنی ماں کی قسم کھا کے بولو, اگر ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہے, اگر باپ کا تمہارا نطفہ وہی ہے جو تمہارا باپ تھا, اس کی قسم کھا کے بولو زندہ ہے یا مر گیا, کہ تمہیں نہیں پتا تھا منزل کیا ہے.
کرتے ہو ہمیں پتہ نہیں؟ بے شرم، بے غیرت، بڑے بڑے ذلیل اور کمینے لوگ ہیں، چھوڑو یار ان کو۔ اللہ تعالیٰ سانحہ مشرقی پاکستان میں جو مہاجر شہید ہوئے، جو بنگالی شہید ہوئے، جو 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 آبرو ریزیاں ہوئی، جو ریڈ کراس کے کیمپوں میں ہیں، اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما اور ان کی محصورین پاکستان کی واپسی کا بندوبست کر دے۔ ہمیں ہمارے ایسے حالات کر دے، ہمیں ایسا خطہ دے دے جہاں ہم انہیں لا کے بسا سکے اپنے ساتھ، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو، بچیوں کو، نواسی نواسیوں کو، پوتی پوتیوں کو، اپنے سب میرے رشتہ دار ہیں۔ اور یاد رکھو 14 دسمبر کے جو کلی گڑھ قصبہ کے 6 شہداء ہیں ان کو یاد رکھو۔ 30 ستمبر حیدرآباد سانحہ 30 ستمبر کے شہداء کو یاد رکھو، ان کی فیملیز کو یاد رکھو، اور پکا قلعے کو یاد رکھو، اور یہ لوگوں بھی یاد رکھو جن کے گھر اجاڑ دیے ان غداروں نے۔ ان مہاجر غداروں کو دھکا دو، دھکا دھکا دھکا، یہ تمہاری گلیوں میں نہیں آ سکے۔ یوں تم چاہو تو کر سکتے ہو، اگر تم 9 دسمبر کو رینجرز کی مار کھا سکتے ہو تو تم ان غداروں کو بھی اپنے علاقے میں نہیں آنے دو، نہیں آنے دو، نہیں آنے دو۔ سارے علی گڑھ کے شہیدوں کے لواحقین کو یاد رکھو، ان کی قربانیوں کو یاد رکھو، جو تم پر خونین قیامتیں بپا کی گئی، ان قیامتوں کے دن تاریخ کو یاد رکھو، اپنی نسلوں کو جن کو سب معلوم ہے وہ اپنے بچوں کو کیوں نہیں بتاتے۔ سانحہ یہ حیدرآباد پکا قلعہ کیا تھا، سانحہ 30 ستمبر سانحہ کیا تھا، 31 اکتوبر سانحہ کیا تھا، سوراب گوڑ علی گڑھ قصبہ سانحہ کیا تھا، ایوب خان کے زمانے میں کیا تھا، مہاجر پٹھان فساد نہیں، مہاجر پٹھان فساد نہیں تھا، یہ طرفہ اٹیک ہوا ہے۔ مہاجروں نے آج تک پاکستان آنے کے بعد کسی کی بستی پہ حملہ نہیں کیا اور نہ ہم کریں گے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کو خطہ مل بھی گیا تو جو رہ رہا ہے وہ برابر کا پٹھان ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو، حتیٰ کہ پنجابی ہو، وہ بھی ہمارے ساتھ برابر کے شہری کی حیثیت سے رہے گا۔ لہذا اپنے بچوں کو بتائیے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حیدرآباد سانحہ، پکے قلعے کے سانحہ، علی گڑھ قصبہ کے سانحہ، سانحہ مشرق پاکستان کے سانحہ، 31 اکتوبر کے سانحہ، 23 ستمبر کے سانحہ، تمام سانحات ایوب خان کے زمانے میں جو سانحات ہوئے اور جو مہاجر بستیوں میں حملے ہوئے ان میں جو شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی کی عطا فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کے عزیز و قارب، ان کے بال بچوں کو یا اللہ نسل در نسل پر اپنی رحمت برکتوں کی بارش کر، انہیں اچھا انسان بنا، اچھا مہاجر سپاہی بنا، آمین ثم آمین۔ یا اللہ جو لاپتہ ہے انہیں بازیاب کر، جو اللہ جو اسیر ہے ان کی رہائی کے اسباب پیدا کر۔ یا اللہ فوج کا بیڑا غرق کر دے، ISI کا بیڑا غرق کر دے۔ یا اللہ ظالم حکمرانوں سے، جعلی ملاؤں سے نجات دلا، یا اللہ جعلی ملاؤں سے نجات دلا، ظالم جنرلوں سے نجات دلا۔ یا اللہ بلوچوں، مہاجروں، پشتونوں کو انہیں آزادی عطا فرما، انہیں آزادی عطا فرما، ان کے حقوق کی آزادی عطا فرما، ان کے حقوق کی آزادی عطا فرما، ان کے حقوق کی بازیابی عطا فرما جو غصب کیے ہوئے ہیں، آمین ثم آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اس سے پہلے کہ میں آخری دعا کروں کہ یا اللہ میں نے آج ساتھیوں کو جو کہا ہے کہ میں سیکورٹی ہٹا رہا ہوں،
ساتھیوں میں اتنی بیداری اوورسیز کے پیدا کر دے کہ یا اللہ مجھے سیکیورٹی نہ ہٹانی پڑے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور جن کے والدین شہید ہو گئے، وفات پا گئے، جو جن کے گھر والے شہید ہو گئے، ربنا تقبل منا انک انت الغفور الرحیم. ربنا اغفر لی ولوالدی وللوالدی وللوالدین وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. وصلی اللہ تعالی علی کل وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مہاجر